شہر انگول میں جو مسجد گرانے کا شرمناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں، بہت ساری جھوٹی باتیں عوام میں وائرل ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق وضاحتی طور پر ڈیٹ بائی ڈیٹ کہ یہ مسجد کب بنائی گئی، یہ مسجد بنانے والے کون ہیں، یہ جگہ کس کی ہے، کیا ہوا، سارا ماجرا آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے مئی 2021 کی پہلے ہفتے میں جو اس زمین میں جو وقف بورڈ کی زمین ہے جہاں مسجد بنائی گئی، اکبر نام کے آدمی وہاں رہتے تھے، سید اکبر۔ تو ان سے کہا گیا کہ مسجد بنانا ہے، تو انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس جگہ کو خالی کر کے مسجد بنانے کے لیے محلے والوں کے حوالے کر، جو اس محلے میں رہتے ہیں، مسجد کے آس پاس محلے میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً، چونکہ مسجد کا مسئلہ ہے اس لیے فوراً جو ہے کمیٹی کی رجسٹریشن کا عمل وجود میں آیا۔ اسی ہفتے میں مئی کے پہلے ہی ہفتے میں کمیٹی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیا گیا اور 24 تاریخ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد 30 مئی 2021 کو باقاعدہ اس گھر میں جو رہتے تھے بطور کرائے کے، ان لوگوں کی طرف سے یہ لیٹر لکھا لیا گیا کہ ہم اپنی ہی خوشی سے جو لوگ وقف بورڈ کی زمین پر بطور کرائے کے رہتے تھے، ان لوگوں کو جو ہے بتا کر کے، مسئلہ وضاحت کر کے ان سے یہ لیٹر لکھا لیا گیا اور ان سے دستخط بھی لے لیے گئے، ان کے بڑے بھائی، ان کے دوسرے بھائی اور ان کے تیسرے بھائی، ان تمام لوگوں سے باقاعدہ دستخط کروا کے ان لوگوں کی رضامندی کے ساتھ یہ مسجد بنانے کے لیے اس جگہ کو لے لیا گیا۔ ایک سوال یہاں یہ بھی آتا ہے، باہر ایک جھوٹ یہ بھی وائرل ہوتی ہے کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی اور اس عورت کو جو ہے زبردستی باہر نکال کر کے وہاں جو ہے مسجد بنایا گیا۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جو اکبر کے نام سے جو اس گھر میں رہتے تھے، وہ لوگ ان لوگوں نے وہاں ایک عورت کو بطور کرائے کے وہ مکان دیا تھا، اور اس مکان کا وقت جو ہے 10 جون کو 2021 کو اس عورت کا کرایہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت وہاں سے خالی کر کے اس جگہ کو اس پرانے جو آدمی رہتے تھے اکبر کے حوالے کر دیے، اور اکبر جو ہے مسجد کے لیے جو مسجد کی کمیٹی جو باقاعدہ کمیٹی بنایا گیا، ان کے حوالے وہ جگہ کر دیے۔ پھر اس کے بعد 12 جون 2021 کو باقاعدہ ظہر کی نماز سے 5 وقت کی نماز وہاں جماعت کے ساتھ شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 13 تاریخ کو شام میں 5 بجے پولیس والے، تعلقہ پولیس اسٹیشن انگول، وہاں سے فون آیا کہ آپ لوگ وہاں جتنے بھی جو ہے مسجد کے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ لوگ جو ہے تعلقہ پولیس اسٹیشن کو حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھے کہ ہم کو یہ پتا چلا انٹیلیجنس سے کہ آپ لوگ جو ہے محلے میں ایک مسجد بناتے ہیں، اس کے متعلق تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو دونوں کے درمیان، جو پہلے ایک اور مسجد وہاں محلے میں ہے ان لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں بلا کر کے دونوں کو جو ہے بات کرنے سمجھانے کے لیے یہاں بلائے، آئندہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس وقت میں جو وہاں پولیس اسٹیشن میں، تعلقہ پولیس اسٹیشن میں جو لوگ تھے، ایک تھے ٹاؤن ڈی ایس پی صاحب جن کا نام ہے KVVNV پرساد، ان کا نام ہے، اور دوسرے ہیں CI تعلقہ پولیس اسٹیشن سرینواس ریڈی، اور تیسرے ہیں مائنارٹی ڈسٹرکٹ انچارج جھانسی رانی میڈم۔ ان تینوں کی موجودگی میں دو طرف جو پہلی مسجد ہے اس محلے میں ان لوگوں کو، اب جو دوسری مسجد بنائے ہیں ان لوگوں کو، دونوں کو بلا کر کے کاؤنسلنگ دیے
کس بات کے کہ آئندہ کوئی جو ہے آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو اس وجہ سے. تو اس وقت میں جو پہلی مسجد والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ محلے میں ہماری محلے میں دوسری مسجدیں نہیں چاہیے, دوسری مسجدیں نکو. تو اس پر جو ہے جو جھانسی رانی میڈم ہے یا ڈی ایس پی ہے, ان تمام لوگوں نے کہا کہ مسجد بنانے سے نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں, کسی کو روکنے مسجد بنانے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. اب وجہ پوچھی گئی کہ دوسری مسجد کیوں نہ ہو, کئی کو نہ ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر دوسری مسجد بنے گی, کیونکہ یہ دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں, اس لیے جو ہے محلے میں جھگڑے ہوں گے, محلے میں جو ہے اختلاف پیدا ہوگا. تو اس پر جو دوسری مسجد والے ہیں, ٹھیک ہے صاحب, اگر جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہے تو ہماری مسجد میں ہم عبادت کر لیتے اور ان کی مسجد میں وہ لوگ عبادت کر لیں گے, نہ ہماری جماعت آئے گی نہ ان کی جماعت آئے گی, دونوں کی جماعتیں نہیں آئیں گی اور دونوں جو ہے صرف عبادت اپنی اپنی مسجد میں عبادت کر کے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. تو اس پر وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یعنی پورے طور پر جماعت کا کام نہیں ہونا, محلے میں دوسری مسجد والے جماعت کا کام نہیں کرنا بول کے وہ لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ پولیس والوں کے پاس رکھے. تو پولیس والے بولے اب یہ لوگ جو ہے اپنی مسجد میں عبادت کر لیں گے اور تم اپنی مسجد میں عبادت کر لو, جس کا کام ہے وہ کام کر لو. پھر اس کے بعد سے 14 جون, اب 12 تاریخ سے باقاعدہ وہاں سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی, 5 وقت کی نماز. 14 تاریخ کو وقف بورڈ انسپیکٹر کی طرف سے ایک نوٹس آئی. یہ وقف بورڈ کی طرف سے آنے والی نوٹس, ڈیٹ ہے یہاں ہے ڈیٹ. تو 14 تاریخ کو وقف بورڈ انسپیکٹر کی طرف سے ایک نوٹس آئی کہ اگر جو پرانی عمارت ہے, جو پرانا جس کو مکان یہ لوگ کہتے ہیں, کہ اگر اسی طرح رکھ کر کے اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو عبادت کر سکتے ہیں, آپ اپنی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع کر لو. اگر نئی عمارت بننا ہے, نئے طور پر مسجد کو اگر بننا ہے تو آپ جو ہے وجے واڑا کے جو بورڈ کے جو ہے پرمیشن لے کر نئی مسجد آپ تعمیر کر سکتے. اس بات کی وضاحت جو ہے میڈم جھانسی رانی جو مائنارٹی ڈسٹرکٹ انچارج ہے انہوں بولے. یہ 14 تاریخ کو ہوا. پھر اس کے بعد 16 تاریخ کو منڈل ایم آر او اور پولیس والے کس جگہ بینڈ اوور کرے, سپوز سنتا نوترپاڑ میں یہ ہے نا ایم آر او کے ذریعے سے بینڈ اوور کیا گیا. دونوں پہلی مسجد اور دوسری مسجد دونوں کو بلا کر کے بینڈ اوور کیا گیا کہ آپ کے درمیان کوئی کسی طرح کے جھگڑے آئندہ نہیں ہوں گے, کس کا کام بولو گے اپنی اپنی مسجد میں کر لیں گے. پھر اس کے بعد 12 یہاں تک تو پوری بات ہو گئی. اب پولیس والے بھی یہاں تک جو ہے بینڈ اوور کر کے چھوڑ دیے. 12 تاریخ سے 24 تاریخ کی فجر کی نماز تک باقاعدہ 5 وقت کی نماز, اور اس درمیان میں ایک جمعہ بھی آیا, اس میں یہ تمام تقریباً 12 دن 2 ہفتے تقریباً جو ہے اس میں 5 وقت کی نماز باجماعت وہاں پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد اچانک جو ہے 24 تاریخ کے صبح میں 11:30 بجے کچھ لوگ آئے, اس طرح سے جو ہے شرارت کرتے ہوئے 11:30 بجے مسجد کو شہید کرنے کا ایک ناپاک جو ہے یہ شرمناک حادثہ پیش آیا 24 تاریخ کی صبح میں 11:30 بجے. ایک اور سوال ہے یہاں یہ کرتے لوگ, یہ بات وائرل ہوئی کہ مکان نہیں تھا یہ مسجد تھا, یہ کیا ہے مکان ہے مسجد نہیں ہے بھائی بول کو ہر جگہ ایک بات ہے نا, یہ کرائے کی جگہ تھی ہے نا, مکان تھا مسجد نہیں تھی ایسا بول کے. تو اتنے دن سے یہ سراسر جھوٹ ہے. جو بات یہ 12 تاریخ سے لے کر کے 24 تاریخ کی فجر کی نماز تک جو ہے باقاعدہ اس میں باجماعت نماز ہوتی تھی, اس میں درمیان میں جمعہ کی نماز بھی ہوئی ہے, اور وقف بورڈ والوں کی نظر میں اور پولیس والوں کی نظر میں ڈپارٹمنٹ والوں کی نظر میں یہ مسجد تسلیم کر لی گئی کہ آپ یہاں جو ہے باجماعت نماز پڑھ سکتے. پھر اس کے بعد اگر اب شرعی طور پر بھی اگر باجماعت اگر کسی جگہ ہے نا, کسی جگہ کو اگر مسجد کی نیت سے باجماعت نیت کر کے باجماعت نماز پڑھنا اگر شروع کر دیے تو شریعت کی نظر میں بھی وہ مسجد مان لی جاتی ہے.
اب اتنے جو ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وقف بورڈ کی طرف سے بھی ہمارے پاس جو ہے لیٹر ہے، مسجد کی کمیٹی کا بھی لیٹر ہے ہمارے پاس، جو جگہ میں رہتے تھے ان لوگوں کے پاس بھی لیٹر ہے، اور مسجد کی جو ہے یہ لیٹر پیڈ، مسجد کا لیٹر پیڈ، جن میں 17 لوگ شامل ہیں، اس لیٹر پیڈ میں کمیٹی میں 17 لوگ شامل ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے یہ تمام چیزیں اگر سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرعی مسجد کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ شرعی مسجد ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی اس کو مسجد مان لیے، اور وہاں جو ہے آپ لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی ان لوگوں نے کہا ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ جو شرعی مسجد ہے، جو شرعی مسجد کو جو ہے منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ جو ہے کہاں تک جو ہے نیچے کتنے نیچے سطح میں گر چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے جو ہے یہ باتیں بتانی بہت ضروری تھی، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہے جھوٹ وائرل ہو رہی تھی، کیا پتہ نہیں کہ کیسی باتیں افواہیں باہر پھیل رہی تھی، اس لیے جو ہے باقاعدہ یہ اس مسجد کے محلے کے مسجد کے جو ہے ممبر ہیں، یہ بھی جگہ جو وقف کیے ہیں، جگہ جو پہلے وقف کی زمین میں جو رہتے تھے، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ کمیٹی کے یہ بھی ممبر ہیں، یہ بھی جو ہے مسجد کے تعلق سے ممبر ہیں، یہ سارے لوگ یہاں ہیں جمع ہوئے، جب جمع ہیں تو پریزیڈنٹ مسجد کے جو دوسری جماعت مسجد محمدیہ بنائی گئی اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں یہ۔ تو اتنے سارے چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ شرعی مسجد نہیں ہے، کہ شرعی مسجد کے ہے نا تاریخ میں نہیں آتی، شریعت کی نظر میں نہیں آتی بولے، تو اس سے بڑی جو ہے جہالت اور کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ باقاعدہ نماز پڑھنے کے باجماعت نماز پڑھنے کے جو ہے یہ تصاویر ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے کہا اب آپ خود فیصلہ کر لیں ان باتوں کے ذریعے سے کہ گرانے والوں کو کیا کہا جائے، گرانے والوں کا ایمانی سطح جو ہے کتنا گر چکا ہے۔ یہ کوئی آپس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسجد کا اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا مکان نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا گھر ہے۔